الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے نفس کا محاسبہ۔ بھائیوں، دن رات کے آنے جانے اور ماہ و سال کے تبدیل ہونے میں دل اور عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی وہ اللہ جل شانہ دن رات کو بدلتا رہتا ہے، اس میں عقل و بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ توفیق دیا گیا مسلمان ہر گزر جانے والے سال میں اپنے آپ سے سوال کرتا اور اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کے رات اور دن کیسے گزرے ہیں، اس کے اعمال نامے اور رجسٹر کس قسم کے اعمال سے پر ہوئے ہیں۔ جس نے اپنے دن اچھے گزارے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کی ہے، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جس نے اپنے دن برے اعمال میں گزارے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت سامنے سے آنے والی ہے۔ ان دونوں کے کچھ بیٹے ہیں تو تم آخرت کے بیٹوں میں سے بنو، اس لیے کہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اس دن کے اوپر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو جاتا ہے، اس سے عمر تو کم ہو جاتی ہے اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کسی حکیم نے کہا ہے، وہ شخص دنیا سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کا ایک دن پورے مہینے کو ڈھا دیتا ہے، مہینہ پورے سال کو ختم کر دیتا ہے اور سال پوری عمر کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی عمر اس کو اس کی آخری گھڑی کی طرف کھینچ رہی ہے اور اس کی زندگی اس کو موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیا کے لیے کام کرنا چھوڑ دے اور پوری طرح آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، بلکہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھا کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے دنیا کی طرف مائل ہو جانے کا خطرہ اور خوف محسوس کیا تھا، یا حنظلہ ساعہ و ساعہ، یعنی اے حنظلہ کبھی یہ اور کبھی وہ۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی تم اپنے رب کے حقوق ادا کرو اور آخرت کی طرف متوجہ رہو، اور کبھی اپنے نفس کے حقوق ادا کرو اور اپنی دنیا اور معاش کی طرف متوجہ رہو۔ یہی وہ بات ہے جسے صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے درست اور صحیح ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے، اپنی دنیا کے لیے اس طرح کھیتی کرو جیسے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو جیسے تم کل مر جاؤ گے۔ بھائیوں، اپنی کوتاہی پر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے متعلق ہو یا غیر اللہ میں سے اہل و عیال، قرابت داروں، پڑوسیوں، دوستوں یا ساتھ میں کام کرنے والوں سے متعلق ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے کام، سماج اور وطن کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے برابر سوچتا اور فکر کرتا رہے۔ ہمارے مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محاسبہ نفس کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کی اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ بندے کا اپنے محاسبہ نفس کے بارے میں یہ آیت اصل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نفس کا جائزہ لیتا رہے، اگر خلل نظر آئے تو اس سے باز رہے، سچی توبہ کرے اور ان اسباب سے دور رہے جو اس غلطی کی طرف لے جانے والے ہیں،
اگر اللہ کے احکام میں سے کسی حکم میں کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کے ادا کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرے، اس کو بجا لانے، پورے طور پر انجام دینے اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے میں اپنے رب سے مدد طلب کرے، اپنے اوپر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات اور تقصیر کا موازنہ کرے، یقیناً اس سے اس کو شرم آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا محاسبہ کر لو، بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو۔ جس نے دنیا میں اپنا حساب لیا، قیامت کے دن اس کا حساب ہلکا ہو جائے گا۔ انسان کے لیے مناسب ہے کہ گزرے ہوئے دنوں پر اچھی طرح غور کرے، اگر وہ اچھے گزرے تو ان پر جمع رہے اور اسی طرح کے کام کرتا رہے، اور اگر وہ برے گزرے ہیں تو ان کی تلافی کرنے میں جلدی کرے، اور جہاں تک ہو سکے نیک کام کرتا رہے، ایسی نیکیوں اور فرمانبرداری کے امور کی انجام دہی میں لگا رہے جس سے پہلے کے گناہ مٹ جائیں اور آئندہ اسی طرح کے اعمال پر خاتمہ ہو۔ اے اللہ، اپنی اطاعت سے ہمارے اوقات اور دنوں کو معمور رکھ، اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔